الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، مہ جمالہ نیر تابہ ماہ بطحا، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اصلی نسلی مصطفیٰ وجہ بسل خدا، اصلی نسلی مصطفیٰ وجہ وصل خدا، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، پارائے صحف غنچۂ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، کل کے بیان میں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ آج مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنا ہے۔ کل عرض کیا امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے طور پر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور یہی انتخاب مصطفی ہے، اور یہی انتخاب خدا تھا۔ چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات ہیں، حضرت علی ہیں، اور آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں دارالخلافت مدینہ کو نہیں بلکہ کوفہ کو بنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کچھ دیگر فتنوں کا اس طرح اظہار ہوا کہ مدینے کی زمین پر لوگوں نے آ کر جب امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کیا تو آگے نہ جانے کیسے حالات اس مدینے کی زمین پر بن سکتے ہیں، اس لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں دارالخلافت مدینہ کی بجائے شہر کوفہ کو بنایا، اور آپ اپنے اہل خانہ اور سب کے ساتھ کوفہ میں تشریف لے گئے۔ اب یہیں سے واقعہ کربلا کی ابتدا ہے۔ ابھی تک خلفاء کا ذکر ہوا، حالات ایسے بن رہے ہیں کہ واقعات اس طرح ہوں گے اور واقعہ کربلا بھی رونما ہوگا۔
میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ہجری 40 میں مولائے کائنات کی شہادت ہے، آپ کی وفات ہے۔ آپ 4 سال کچھ مہینے امور خلافت پر متمکن ہوتے ہیں، اور کوفہ کی زمین پر بیٹھ کر آپ نے جس انداز سے اپنے کام کو نبھایا، ہم نے بارہا سنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضیلت بیان کی ہو، وہ مولائے کائنات جن کے تعلق سے حضور فرماتے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جو ہے کمال عطا فرمایا، اور علم کے اعتبار سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ مولائے کائنات کا کھولا۔ حضرت علی کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ جب سرکار کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غسل دیا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ، حضرت فضل بن عباس، مولائے کائنات و دیگر مخصوص صحابہ ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو جب غسل دیا، اس میں مولائے کائنات کہتے ہیں کہ پانی کے کچھ قطرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف میں رہ گئے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، بس چلے گا، مولائے کائنات کہتے ہیں میں نے اس ناف میں جو پانی کے قطرے تھے، حضور کی غسل کے بعد جو پانی بچا، اس کو میں نے چوس لیا، اپنے منہ سے اس پانی کو لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے میرا سینہ ایسا کھولا کہ پھر بڑا سے بڑا فیصلہ، بڑی سے بڑی بات آتی، میرے پاس بڑے بڑے میٹر اور معاملات آتے، مگر اللہ نے علی کا سینہ ایسا کھولا تھا، سامنے والا بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ لے کے، بہت پریشان کن مسئلہ لے کے آتا، مگر وہ اپنی بات ختم نہیں کر پاتا، اور اللہ علی کے دل میں اس کا حل ڈال دیتا۔ اتنے زبردست فیصلے مولائے کائنات نے فرمائے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے کمال عطا فرمایا تھا۔ علی کے فیصلے مشہور ہیں، علی کے اقوال مشہور ہیں۔ اور بات ہے کہ شیعہ لوگوں نے ہزاروں روایتیں حضرت علی اور امام حسنین کریمین کے تعلق سے گھڑ کر موضوع حدیث بنا دیا، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک امام حسنین کریمین اور مولائے کائنات کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر ان کے تعلق سے وہ واقعہ جو کبھی ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہے، ان کی زندگی میں اس واقعے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے نہ علی راضی ہوتے ہیں، نہ حسنین کریمین راضی ہوتے ہیں۔ تو علی کی اقوال کو لے کر، علی کی باتوں کو لے کر شیعہ لوگوں نے بہت بڑا شعبہ ہی قائم کیا، بہت بڑا ایک وبھاگ بنایا۔ کوئی بھی اچھی بات تو علی کا نام ڈال دیا، کوئی بھی بات، کوئی بھی واقعہ کسی بزرگ کا ہے، مولائے کائنات کا نام ڈالا۔ بے شک علی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، جنہیں باب العلم کہا جائے، جنہیں فاتح خیبر کہا جائے، جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں، اور رسول اللہ نے جن کے تعلق سے فرمایا تھا، جب مدینہ میں عقد مواقات مصطفیٰ نے قائم کیا، ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا۔ علی جب رہ گئے، رونے لگے، حضور کہتے ہیں علی تم کیوں روتے ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اب مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس طریقے سے آپ کے فیصلے اور اس طریقے سے آپ کے واقعات بے شمار ہیں، مگر میں عرض کر رہا ہوں بہت ساری باتیں شیعہ لوگوں نے موضوع گھڑ ڈالی ہے۔ اب علی کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بہت بڑی ہے، مگر جو واقعہ علی کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے، اور نام مولائے کائنات کا ڈال دو، یہ سراسر صداقت و دیانت کے خلاف۔ خیر، مولائے کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، روایت علماء کرام بیان کرتے ہیں،
ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، اور جب درد ذہ تھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، اچانک جب درد ذہ بڑھا حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی مولا اگر اسی حال میں بچے کی ولادت ہوئی تو میرے لیے شرم اور بہت جو ہے میرے لیے شرم کی بات ہوگی، میرے لیے ایک عیب ہوگا اگر اسی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اس سب کے سامنے اگر بچے کی ولادت ہو۔ اب یہ دعا کر رہی ہے مولا کچھ حال کچھ بہتر فرما دے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے آواز آتی ہے اے اللہ کی بندی اندر داخل ہو جا۔ آواز آئی، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ کعبے ہی میں مولا کائنات کی ولادت ہے، آپ کی ولادت ہوئی۔ ماں صاحبہ نے حضرت مولا کائنات کو دیکھا، اپنی آبادی میں لے کے گئی، گھر والی اہل خانہ رشتہ دار سب آئے کہ اب دیکھو ابو طالب کے یہاں بچے کا جنم ہوا، فاطمہ بنت اسد کے یہاں بچے کا جنم ہوا۔ لوگ آتے رہے اور جب مصطفیٰ جان رحمت آئے اب تک مولا کائنات کی آنکھیں بند ہے۔ جب سرکار لیتے ہیں گود میں، جیسے ہی حضور نے گود میں لیا حضرت علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے نظارہ روح مصطفیٰ کا کیا ہے، حضور کے چہرے کا نظارہ کیا۔ کسی نے علی سے پوچھا تھا علی کعبے میں پیدا ہوئے اور اس بہت بڑا شرف ملا، اگر کعبے ہی میں آنکھیں کھول دیتے تو ولادت کا شرف بھی کعبے میں ملا، اور سب سے پہلے دنیا میں کسی کو دیکھتے تو کعبے اللہ کی عظمت والے گھر کے در و دیوار ہوتے۔ حضرت علی کہتا ہے مجھے پتا تھا میں کعبے میں پیدا ہوا مگر میں اس فضیلت کو تو پا گیا، اب میں دنیا کی سب سے بڑی چیز کو اگر سب سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا تو کعبے کے بھی کعبہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے حضور کا چہرہ دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پہ نظر پڑی، پھر حضور سے مولا کائنات کا ساتھ ایسا کہ حضرت مولا کائنات کو سرکار نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ ابو طالب کے بہت سارے شہزادے تھے، بہت سارے بچے تھے، اور قحط کے کچھ سال آئے تو ان قحط کے سالوں میں حضرت علی کو ابو طالب سے حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب حضور کے ساتھ رہنا سہنا، حضور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس لیے بچپنے ہی میں سرکار کی ذات پر ایمان لے آئے۔ روایت میں ہے عورتوں میں سب سے پہلے جناب خدیجہ، مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت مولا کائنات ہیں حضرت علی۔ ایمان لے آئے، حضور کی صحبت نے ایسا پروان چلایا، ولادت بھی کعبہ میں سب سے پہلے حضور کے ذات چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ صحبت مصطفیٰ نے اتنا پروان چلایا، حضور کی صحبت سے اس قدر با کمال ہوئے۔ اللہ اللہ جب تک رہے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ، دیانت داری وفاداری کے ساتھ، اور جو زمانہ مولا کائنات کی خلافت کا ہے، حضور کی حدیث سرکار کی مشن اور حضور کی سیرت کو اس طرح چہار دانگے عالم میں پھیلایا۔ علی ایک عقیدے کا نام بن گیا، علی ایک فکر کا نام بنا، علی ایک کنسپٹ کا نام بنا۔ اہل بیت نبوت کے ایک اصل مولا کائنات اعلی حضرت کہتے ہیں اصل نسل مصطفیٰ وجہ وصل خدا، اصل نسل مصطفیٰ وجہ وصل خدا، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پوری دنیا کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، ان کی اصل مصطفیٰ کے خاندان کی جناب مولا کائنات۔ اس لیے سرکار کے داماد بھی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نکاح میں آئی۔ اب یہ سب سے بڑا فضل ملا، سب سے بڑا شرف ملا۔ حضور کے چچا زاد ہیں، کزن ہیں، حضرت علی کے والد گرامی جناب ابو طالب جو ہیں وہ سرکار کے چچا ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ اور پھر حضور نے اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا کا ہجری 2 میں مولا کائنات سے نکاح فرمایا، نکاح کر دیا۔ ظاہر بات ہے علی جو مصطفیٰ کی گھر میں پلے ہیں اور فاطمہ تو جگر گوشائی مصطفیٰ ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائی عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا محبوب مہر نے، اس ردائی نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہے خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، ہے خون خیر الرسول سے جن کا خمیر،
اس کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، بارائے صبح غنچۂ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کائنات کا نکاح جناب زہرا سے، اب آپ اندازہ لگاؤ، باپ علی ہو اور ماں فاطمہ ہو تو پھر اولاد کیسی؟ تو پھر اس اولاد میں کوئی کمی ہوگی؟ اللہ اللہ، ہجری 2 میں نکاح ہوا۔ آپ سنیے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں جلوہ بار اور بڑے بڑے فیصلے مولا کائنات کے پاس آئے۔ ایک صاحب نے ایک فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہا۔ ایک صاحب سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے اپنے غلام سے کہا کہ یہ 1000 درہم ہے، جب میرا بیٹا فلاں جگہ گیا ہے وہاں آ جائے تو یہ 1000 درہم میرے بیٹے کو دے دینا۔ اب اس صاحب نے ایسے کہا کہ اس میں سے جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دینا۔ وہ صاحب چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا آیا، اور اس کا بیٹا جب آیا کہا میرا باپ تمہیں کچھ دے گیا ہے؟ کہا 1000 درہم دے گیا، مگر ان میں سے 100 درہم ہی جو ہے اس کو دیا، 100 درہم اس کو عطا کیے۔ اب یہ فیصلہ وہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا باپ جب گیا تھا جاتے جاتے مجھے کہہ گیا کہ اس میں سے جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دینا۔ یہ واقعہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور اس کا والد فلاں جگہ جا رہا تھا، اس نے مجھے 1000 درہم دیا اور کہا کہ جو تم چاہو میرے بیٹے کو دینا، تو میں اس کو جو چاہ رہا ہوں میں اس کو 100 درہم دے رہا ہوں، 900 اپنے لیے رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے نہیں، بلکہ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق اسے 900 دینا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ جو تم چاہو وہ اسے دینا، تم نے اپنے لیے 900 چاہا ہے وہ اسے دینا، تو نے اپنے لیے جو 900 چاہا ہے جو تم چاہو وہ اسے دینا۔ اس طرح بے شمار مولا کائنات کے واقعات ہیں۔ ایک صاحب آئے حضرت علی کے پاس، حضور ہمارے پاس 17 اونٹ ہے۔ یہ واقعہ 12 میں نے سنا دیا ہے، مگر کچھ لوگوں کی تمنائیں رہتی ہے، کچھ لوگ ان واقعے کو 12 سننا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہ حضور ہم لوگ 3 آدمی ہیں، 17 اونٹ ہیں، مگر تقسیم ایسا کرنا ہے کہ میرا حصہ 17 میں سے آدھا ہے، اس کا حصہ 17 میں سے تیائی ہے، اور فلاں آدمی ہے اس تیسرا آدمی اس کا حصہ 17 میں سے 9واں حصہ ہے، اور ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، تینوں میں اس طرح 17 اونٹ تقسیم کیجئے کہ اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑے اور کچھ لے دے کے کسی کو راضی بھی نہ کرنا پڑے۔ اب حضرت علی کے پاس بڑے بڑے لوگ تھے کہ 17 اونٹ 3 آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے، پہلے آدمی کو آدھا دینا ہے۔ ظاہر بات ہے 17 میں سے جب آدھا کریں گے 8.5، ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا، یا نہ کاٹو تو آدھے کی رقم اس کو دینی پڑے گی۔ دوسرے کا حصہ 17 میں سے تیائی حصہ ہے، اب 17 میں سے تیائی حصہ جب کرو تو 5.25 ہوتا ہے، تب بھی ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا، اور تیسرے کا حصہ 17 میں سے 9واں حصہ ہے، اب 17 میں سے 9واں حصہ کرو تب بھی جو ہے 8.5 کے آگے کاٹنا پڑے گا۔ حضرت علی کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ کیسے کسی کو راضی بھی نہ کیا جائے، کچھ لے دے کے کاٹا بھی نہ جائے، اور تینوں میں بغیر کاٹے 17 اونٹ کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے، تقسیم ہوں گے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں بڑے بڑے متبر لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بڑا آسان فیصلہ ہے، وہ 17 اونٹ لائے گئے۔ حضرت علی اپنے غلام سے کہتے ہیں ایک ہمارا اونٹ استبل سے لیا، اب حضرت علی نے خود کا اونٹ استبل سے منگا لیا، 17 میں اس اونٹ کو رکھ دیا، 18 ہو گئے۔ اب 18 میں سے جس کو آدھا دینا تھا اس کو مولا کائنات نے 9 اونٹ دے دیے، 9 اونٹ دے دیے، بچے 9۔ اب جو ہے جس کو جو ہے تیائی حصہ دینا تھا، اب 17 میں سے تیائی حصہ 6 ہوئے، دوسرے والے آدمی کو 6 دے دیے، 9 و 6 کتنے ہوئے؟
15 हुए और 18 में से जिसको 9वां हिस्सा देना था उन 18 में से एक उसको दे दिया, 9वां हिस्सा उसके पास आ गया और खुद का ऊंट मौलाए कायनात ने वापस रख लिया, सबको मिल भी गया और हजरत अली का ऊंट आपके पास ही रहा। ये तकसीम की, सबको ऊंट भी मिल गया। और समझे कि नहीं वाकई आप? अब ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि अल्लाह ताला ने वो फिक्र और खिरत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग गुफा में आते हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते सवालात, मगर हजरत मौलाए कायनात ऐसा जवाब देते। एक साहब मौलाए कायनात के पास आए, मजमा खड़ा है, बैठा है, हजरत अली गुफा में जब मिंबर पे जलवा बार होते, आप दुनिया के वाहिद इंसान हैं जो फरमाते थे ऐ लोगों पूछो जो पूछना है, इससे पहले कि अली भी तुम्हारे दरमियान न रहे और तुम्हारा सवाल तुम्हारे दिलों में रह जाए। कैसे कैसे लोग उस जमाने के लोग भी ऐसे थे, ये हमारी तरह नहीं थे, बहुत बड़े इंटेलिजेंट, बहुत बड़े मुतब्बिर लोग हुआ करते थे और बहुत बड़े जो है उस जमाने के ऐसे खतरनाक ऐसे इल्म वाले लोग होते थे कि वहाँ का आम रहने वाला आदमी भी इतना सब कुछ जानता था। अल्लाह अल्लाह मौलाए कायनात मजमे में इस साहब सवाल कहते हैं हुजूर बताइए कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर जो है बच्चे देता है? हजरत अली फरमाते हैं जिसके कान अंदर की तरफ है वो अंडे देता है, जिसके निकले हैं वो बच्चे देता है। फिर एक साहब खड़े हुए, हुजूर बताइए कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर जो है बच्चा देता है? मौलाए कायनात फरमाते हैं जो जानवर चुग के दाना लेता है वो अंडे देता है और जो दाना खाता है वो बच्चे देता है। बार बार लोग सवाल एक ही करते रहे, हुजूर सरकार मौलाए कायनात एक ही सवाल का जवाब रिपीट करते रहे, जिसमें ये अलामत होगी वो जानवर अंडा देगा, वो जानवर बच्चे देगा, जिसमें ये खूबी होगी वो जानवर अंडा देगा, वो जानवर बच्चा देगा। ये वाकया हुआ हो गया। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा फलसफी जिसने इस वाकये को किसी किताब में पढ़ा तो दंग रह गया। जानवरों पर रिसर्च करने वाला जूलॉजी का एक्सपर्ट जब मौलाए कायनात के इस वाकये को पढ़ता है, पढ़ने के बाद दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में जो परिंदों का मुल्क माना जाता है, द कंट्री ऑफ द बर्ड्स जिसे कहते हैं, उस मुल्क में जाकर उसने सारे परिंदों पर निशानता की, एक्सपेरिमेंटल करता रहा। हजरत अली के तज़किये को सामने रखता है, मौलाए कायनात की उस बात को सामने रखा। हजरत अली ने जो जो अलामतें बताई थी, ये अलामत होगी वो जानवर अंडा देता होगा, ये अलामत होगी वो जानवर बच्चा देता होगा। उसने वो दो चार बातें जो मौलाए कायनात की थी उसको सामने रखा है और ऑस्ट्रेलिया के सारे परिंदों को उसमें रिसर्च करता रहा। उसने सारे परिंदों पे जब रिसर्च किया तो एक हर्फ की भी गलत मौलाए कायनात का कौल नहीं निकलता। और जैसा अली ने 1400 साल पहले कहा वैसा ही जानवर होता है जो अंडा देता है, वैसा ही जानवर अली ने बताया वो बच्चे देता है। वो जर्मन जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रोफेसर कहता है मैं जानता हूँ अली फिजिकली अरब से बाहर कहीं गए नहीं है, न अली के जमाने में ऑस्ट्रेलिया का वजूद है, न अली के जमाने में ऑस्ट्रेलिया का ये चिड़ियाघर और ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा जानवर घर है। मगर मौलाए कायनात का उस जमाने में इतना जबरदस्त जवाब देना जो फिजिकली अरब से बाहर नहीं गया और जिसने फिजिकली सारे जानवरों का रिसर्च नहीं किया, मगर 1400 साल पहले इतना अजीम जवाब देना, वो प्रोफेसर अपने एतबार से कहता है ऐसा लगता है या तो कायनात अली के सामने बन रही थी या कायनात को अली अपने सामने बनाता देख रहा था। कायनात को बनते हुए अली अपने सामने देख रहे थे। तो इसे जबरदस्त मौलाए कायनात के फैसले और आपकी वो बातें हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म फजल दिया हो। जाहिर बात है ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान के माहिर जनाब मौलाए कायनात है, हदीस के माहिर जनाब मौलाए कायनात है। कैसा मसला होता उसका ताल्लुक दीन से होता, दुनिया से होता, उसका ताल्लुक फिजिक्स से होता, उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से होता, उसका ताल्लुक जूलॉजी जानवरों के इल्म से
ہوتا, اس کا تعلق ایسٹرولوجی علم فلکیات و علم نجوم سے ہوتا, اس کا تعلق کھگوڑ و بھگوڑ علم ارضیات سے ہوتا, چاہے وہ مسئلہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو, مگر جب علی کے سامنے پیش ہوتا مولا کائنات ایسا حل فرما دیتے. نماز پڑھ کے مولا کائنات کوفہ سے باہر نکلے ہیں, مسجد سے ایک عورت روتی ہوئی آئی, حضور ذرا آپ جو ہے فیصلہ کیجئے کیا ہوا؟ میرا بچہ چھت پہ چڑھ گیا ہے, بڑا ضدی ہے, میری بات کبھی نہیں مانتا, چھت پہ چڑھا ہے, میں اس کو بلانے کے لیے آگے بڑھتی ہوں, میرا بچہ پیچھے جاتا ہے, نادان ہے, نہ سمجھ ہے, اگر اس کو بلانے گئی تو پیچھے گر جائے گا, اس لیے کہ جو چھت ہے اس پہ منڈیر نہیں ہے, باؤنڈری نہیں ہے. حضور آپ فیصلہ فرمائیں, حضور آپ حل فرمائے بچے کو کیسے بلایا جائے. اب وہ عورتیں بھی ہنسی رہی ہوں گی جو یہ میٹر بھی علی کے پاس لے کے جاتی ہیں, یہ سارے مسئلے بھی علی کے پاس لے کے گئے. ہم تو جہاں پھنستے ہیں وہاں مولانا کے پاس آتے ہیں, باپو 3 طلاق دے دی ہے, اب کوئی رستہ نکالنا ہے تو مولانا کے پاس آئیں گے, تو قاضی کے پاس آئیں گے, بخارے کئی جب فائدہ نہیں ہوا تب عالم کے پاس آئیں گے. باقی بڑا بڑا میٹر وہ کافر وکیل پیش کرے ہمارا حل کرے گا, باقی بڑے بڑے میٹر وہ ہماری عدالت جو ہے کورٹ کچہری میں جائیں گے, وہ ہمارے قاضی وہ ہمارے مولانا حل نہیں کریں گے. اس وقت لوگ کہیں گے کہ ابھی مولانا کیا فیصلہ کریں گے, ہمارے بڑے بڑے میٹر کافر حل کریں گے. اور جہاں بہت سارا میٹر اب کچھ نہیں ہے, یہ کام مولانا ہی کر سکتا ہے, باپو 3 طلاق دیے, اب کچھ مسئلہ نکالو, اب اپنا فائدہ ہے تب عالم یاد آ رہا ہے, یا علم کی قدر نہیں ہے تب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. وہ زمانہ علم کا زمانہ تھا, لوگ کہیں بھی پھنستے مولا کائنات کے پاس آتے, چاہے وہ مسئلہ دین کا ہوتا, چاہے وہ مسئلہ دنیا کا ہوتا. بتائیے وہ عورت کیسا مسئلہ لے کر علی کے پاس آئی ہے, حضور بچہ چھت پر ہے, بڑا ضدی ہے, کبھی میری بات نہیں مانتا, اب میں بلاتی ہوں تو پیچھے جاتا ہے. حضور فرمائے کیا کروں؟ حضرت علی کہتے ہیں تیرا بچہ جو ہے روزانہ کن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے؟ کہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, کہ جو ان میں سے دوست ہے تیرے بچے کا اس کو اس کے سیڑھی کے اوپر کھڑا کرو, تیرا بچہ واپس آ جائے گا. وہ عورت گئی اور پڑوس میں ایک بچہ اس کا بچہ جس کا دوست تھا, جس کے ساتھ کھیلتا تھا, اس کو لیا اور سیڑھی پہ کھڑا رکھا, تو اس کا بچہ کنارے سے دوڑتا ہوا سیڑھی پہ آ گیا, اور ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا. لوگ کہتے ہیں حضور یہ فیصلہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ حضرت علی کہتے ہیں جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے, جنس کو جنس سے محبت ہوتی ہے. یہ بچہ بچوں کے سے زیادہ پیار کرتا ہے, اپنے ہم عمر اپنے مزاج والوں سے زیادہ گھلتا ملتا ہے. تو سیڑھی پہ جب دیکھا تو اس کا دوست, اس کی جنس, اس کا ساتھی ہے, تو وہ اس سے کھیلنے کی تمنا یا کوئی بھی میٹر کے لیے آگے بڑھا. جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے. ایسے بے شمار چٹکی میں مسئلہ حل ہو جاتا, جو کوفہ کے بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے اہل عقل حل نہ کر پاتے, حضرت علی چلتے چلتے اس کا حل بتا دیتے. کیوں نہ ہو, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, حضور کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. یہ مولا کائنات انہو ہے. آپ نے 4 سال کچھ ماہ خلافت کے کام انجام دیے, اور دیکھیے جب تک چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ رہے. آپ کی شہادت ایک دردناک قصہ ہے. آپ منافق, میں نے اکثر تفسیر میں بھی یہ بیان کیا ہے, 2 آدمی مروان بن حکم و عبداللہ بن سبا, یہ وہ لوگ رہے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر جنہوں نے ہمیشہ اسلام والوں, اہل اسلام و مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی ہے. آستین کے سانپ جنہیں کہے جائیں. عثمان غنی کی شہادت میں بھی ان کا ہاتھ ہے, مولا کائنات کے واقعے میں بھی ان کا ہاتھ ہے, اور کربلا کے منظر میں بھی انہی کا. منافقین کی جماعت 3 آدمی, عبد الرحمن بن ملجم, عمر بن بکیر, اور ایک اور تیسرا آدمی, انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ 3 مل کر سب سے بڑے جو اس وقت 3 لوگ دنیا میں ہیں ان کو قتل کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابو طالب, عمر بن عاص. عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے کہ میں کوفہ جاؤں اور فلاں وقت پر, وقت متعین کیا کہ اس وقت پہ ہم ان تینوں کو شہید کر دیں. عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے میں فلاں وقت کوفہ میں رہوں گا,
عمر بن بکیر وہ کہتا ہے میں مصر میں جا کر عمر بن عاص یہ جہاں رہے ہوں گے عمر بن عاص کو اس تاریخ کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ وہ کہتا ہے میں اس تاریخ کو جا کر شام میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ خیر یہ تینوں اپنے منصوبے کے لیے نکل گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا، سنیے گا کوفہ آیا اور اس نے پہلے سے پلان بنایا 17 رمضان کو مولائے کائنات کو قتل کر دینا ہے۔ تینوں کا یہی منصوبہ تھا، شام میں برق بن عبداللہ امیر معاویہ کو اس تاریخ میں قتل کر دے، شہید کر دے، اور دوسرے حضرت عمر بن عاص کو مصر میں اور کوفہ میں مولائے کائنات کو۔ اب دیکھیے لیکن جیسے ہی ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا اور کوفہ میں جو خارجی جماعت تھی مولائے کائنات سے جو بغاوت پہ اتر آئے تھے جنگ جمل جنگ صفین کے واقعات کے بعد، ایک جماعت ایسی بھی پھر نکلی جو خارجی ہوئی، یعنی وہ مولائے کائنات سے بغاوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہم علی کے حکم کو نہیں مانیں گے، خلافت کو نہیں مانیں گے، لا حکم الا اللہ، ان الحکم الا اللہ کا نعرہ لگایا، حکم صرف اللہ کا ہے، ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ اور ایک جماعت مولائے کائنات سے بارگاہ ان سے نکل گئی، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا، نکلے ہوئے لوگ، ریجیکٹڈ لوگ۔ وہ جو نکل گئے اہل سنت والجماعت سے یا اہل بیت کی محبت سے نکل گئے، خارجی نکلے ہوئے لوگ۔ اب وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کوفہ میں۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آیا، لوگوں کو اپنا منصوبہ بتاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ظاہر بات ہے خارجی لوگ راضی ہوتے ہیں، مگر اللہ کا کرنا کہ عبد الرحمن بن ملجم جو تھا وہ کوفہ میں آ کر قطام نام کی ایک عورت سے محبت کر بیٹھا۔ قطام نام کی ایک عورت سے پیار ہو گیا۔ اب بھائی محبت چیز ایسی ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ جوان لوگ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ باپو ہمیں ہی بولتے رہتے ہیں، اور میں اکثر بولتا بھی رہتا ہوں اس تعلق سے۔ محبت وہ نہیں ہے سڑکوں پہ کھڑے رہ کر تار دھاک ہو، ہاتھوں میں بلر سے نام لکھے جائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے واقعہ پڑھا تھا، 1 سال 1.5 سال پہلے، کہ ابھی کیا ہوتا ہے بریک اپ ہوتا ہے۔ اب بتائیے یہ اس کا بھی دن بنائے جائیں گے، یعنی کسی سے محبت کرتا ہے اچانک وہ رشتہ ختم کرنا ہے کہ بریک اپ کر دیا، تو ایک نے اپنے جو ہے اس صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور اپنے نس پر اپنے اس جو ہے کلائی پر اس کا نام لکھا۔ جب نام لکھا تو نس پھٹ گئی، وہ مر گیا۔ اب ایسے واقعات ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی محبت عارضی ہے، فنا کرنے والی ہے۔ یہ حقیقی محبت وہ ہے جس میں خدا کی محبت ہو، حضور کی محبت، اسلام کی محبت۔ سنیے اب یہ جو محبت تھی یہ دنیاوی محبت تھی، جس محبت میں اہل بیت کی دشمنی چھلک رہی تھی۔ قطام پر ابن ملجم فدا ہو گیا، مگر خارجیہ عورت تھی قطام بھی ان لوگوں سے ملی تھی جو مولائے کائنات کے خلاف کوفہ میں مشن چلا رہے تھے۔ جب اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، قطام نے موقع کو غنیمت جانا، کہ میری محبت تمہاری محبت میرے لیے مبارک ہو، مگر میں اس محبت کو نکاح کے دہلیز پہ اسی وقت لا سکوں گی جب تم میرا کام کرو۔ یعنی اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے تمہیں مہر رکھنا پڑے گا۔ مہر یہ ہے کہ میرے مہر میں نکاح کے ایک غلام، ایک باندی اور اتنے ہزار درہم، اور میرے مہر میں علی کا قتل، معاذ اللہ کا میرا مہر علی کا قتل۔ اب وہ مقصد اسی مقصد کے لیے کوفہ میں آیا تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ موقع کی طاق میں رہا، رمضان کا مہینہ تھا، آدھی رات کو مولائے کائنات اٹھ کر جو ہے یا ایک دن پہلے حضرت علی نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آ رہے ہیں۔ آقا آئے اور مولائے کائنات نے جب مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، لپٹ کر جو ہے
ہے آگے بڑھ کے لپٹ گئے، یا رسول اللہ دیکھو امت نے میرے ساتھ کیا حال کیا ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت نے مولا کائنات کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا، اور کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے۔ حضرت علی روتے ہیں کہ حضور دیکھیے کیسا حال کیا۔ آقا فرماتے علی تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ خواب ہی کا واقعہ ہے، اور خواب میں رسول اللہ کے سامنے مولا کائنات دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، ان لوگوں سے اچھے لوگوں میں پہنچا دے۔ یہ دعا کی، خواب ختم ہوا۔ دوسرا دن یا اسی دن رات میں صبح فجر کے وقت مولا کائنات اٹھے۔ اب پہلے ہی سے وہ قطام جو تھا ایک جگہ پر بیٹھا تھا، ایک جگہ پر تاک میں تھا۔ مولا کائنات فجر کے وقت اٹھے اور نماز سے پہلے لوگوں کو جگاتے جگاتے الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں وقت فجر اٹھ جاؤ، اے لوگوں وقت فجر جاتے رہے، اور آپ نماز کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک کونے میں عبد الرحمن ملجم بن ملجم خارجی شیطان صفت انسان بیٹھا تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور پیچھے سے مولا کائنات کی کن پٹی پر ایسا وار کیا، ایسا وار کیا کہ وہ آپ کی کن پٹی کٹ گئی، اور وہ اس کا خنجر آپ کو شانے کو چیرتا ہوا پہلو تک آیا۔ حضرت مولا کائنات نے ان کو پیچھے دیکھا کہ یہ خارجی انسان ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تھا حضور اس وقت اس آدمی نے آپ پہ وار کیا تھا، مگر آپ نے اس وقت کہا اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب، ایسا کیوں فرمایا؟ آقا حضرت مولا کائنات کے اس لیے کہ جس نے مجھ پہ وار کیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قتل اور شہادت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہ ہوئی، جو پہلے ہی سے خارجی ہے، پہلے ہی سے نکلا ہوا ہے، اسی کے ہاتھ میری شہادت ہوئی۔ خیر مولا کائنات مسجد میں آئے، نماز فجر کا وقت ہے، اور جو ہے ابن نباہ مؤذن اذان دیتا ہے، اور مولا کائنات جب سجدے میں جاتے ہیں اسی دن یا دوسرے دن یا 19 رمضان کو الگ الگ روایت ہے، مولا کائنات نماز کی حالت میں ہے اور آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ کتنا بڑا شرف ملا حضرت علی کو، ولادت کعبے میں ہے اور ان کی وفات و شہادت مسجد میں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ کسیرا میسر نشد این سعادت، کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فضل و کمال دیا، پوری زندگی اس طرح حضور کے دین کے لیے گزاری، وار ڈالی، اور جو ہے پوری زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا کام کرتے رہے۔ کبھی جسم پہ اچھا لباس نہ، کبھی جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ علم کی فکر ہے، ہمیشہ لوگوں کی تبلیغ اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی فکر ہے، اور فقر کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا۔ کبھی دسترخوان پہ 2 سالن جمع نہیں ہوتے ہیں، کبھی کپڑا نیا نہیں پہنا، وہی پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، ایک ایک کھجور کھا کے 3 دن تک گزارا کرتے ہیں، مگر اللہ کبھی بھی ان کے دروازے سے کوئی فقیر خالی نہیں گیا ہے۔ امام حسنین کریمین کی جب طبیعت خراب ہوئی تھی اور حضرت علی و جناب زہرا ان کی باندھی، فضا کنیز نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اب اس وقت جو ہے ایک ہی روٹی روزہ افطار کے لیے تھی، طبیعت سازگار ہوئی تو منت مانی تھی، مولا اگر حسنین کریمین کی طبیعت صحیح ہو جائے تو روزہ رکھیں گے۔ طبیعت صحیح ہوئی تو انہوں نے کفارے کا روزہ رکھا، منت کا۔ جب روزہ رکھتے ہیں ایک روٹی پکا کے سامنے رکھی ہے، اچانک وقت افطار ایک سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے، اللہ کے نام پہ دو، میں مسکین ہوں۔ وہ روٹی اس فقیر کو دے دیا فضا نے، اور نمک سے افطار اور پانی سے افطار کرتے ہیں۔ دوسرے دن جب دوسرا روزہ رکھا، پھر افطار کی باری ہے، پھر ایک دروازے پہ دستک دینے والا دیتا ہے، سائل ہوں قیدی ہوں، مجھے جو ہے کھانے کی حاجت ہے۔ پھر روٹی اس قیدی کو دی، نمک کو پانی سے افطار کیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر تیسرے دن ایک سائل دروازے پہ افطار کے وقت آتا ہے، مسکین ہوں، مجھے جو ہے بھوک نے پریشان کیا ہے،
تیسرے دن بھی روٹی سائل کو دے دی اور روزہ افطار پانی اور نمک سے کیا۔ اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کے تعلق سے آیت کریمہ اتاری، والذین یطعمون الناس علی حبہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی کیسا سخاوت کا دریا اس گھر سے بہتا ہے۔ یہ حال ہے، افطار ہے، روزہ سارا دن کا ہے اور ایک ہی روٹی ہے، مگر وہ روٹی بھی افطار کے وقت فقیر اور سائل اور قیدی اور مسکین کو دیتی ہے۔ اسی لیے کہا خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ ایسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے، ایسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ نے وہ فضل و کمال عطا فرمایا۔ بس وہی خوبیاں اہل بیت اطہار کی ہے، وہی نسبت اہل بیت اطہار کی ہے کہ وقت کا فرشتہ بھی جب ان کی دہلیز پہ آتا ہے تو اہل بیت کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس زمین پر اللہ کے رسول کے نسبت یافتہ لوگ ہیں، اس زمین پر مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن جیسا اس زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کا فرشتہ بھی ان کی بارگاہ میں آ کر جبریل آتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں۔ کبھی حسنین کریمین روتے ہیں، جھولا جھولانے والا کوئی نہ ہو، جناب زہرا اپنا کام کر رہی ہیں، حضرت اسرافیل و میکائیل آ کر حسنین کریمین کو لوریاں دے رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں۔ کبھی ہرنی کا بچہ حضور کی بارگاہ میں کوئی صحابی پیش کرتے ہیں، امام حسن دو پڑھتے حسین دو پڑھتے ہیں، حضور ایک بچہ مجھے بھی چاہیے۔ اللہ اللہ، رب کو وہ ادا کیسی پسند آئی ہوگی۔ اللہ کا فرشتہ جنگل میں آواز لگاتا ہے، ایک صاحب نے حضور کو ہرنی کا بچہ امام حسن کے لیے پیش کیا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ ہرنی اپنے بچوں کے سمیت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، حضور ہمارے میں سے ایک بچہ آپ حسین کو دے دیں۔ یعنی جو کمال اللہ نے دیا ہے، جو فضل اللہ نے دیا ہے، استاد زمن کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدخان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا دشمن اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے یہاں جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یعنی یہ اہل بیت اطہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نسبت اور حضور کے اولاد اور حضور کے صحابہ، یہ مقام و منصب ہے۔ ظاہر بات ہے ان میں مولا کائنات کا وہ مقام، آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، بنتے ہیں۔ خیر مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ کو جو ہے کوفہ ہی میں ایک علاقہ جس کو آج نجب اشرف کہا جاتا ہے، وہاں آپ کے جسم پاک کو دفن کیا گیا۔ اللہ اللہ، زندگی میں کبھی جنہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو اور ان کے دروازے پہ جب مہمان آتے ہیں، ایک وقت کا واقعہ ہے، ایک صاحب آئے تھے کہیں اطراف سے امام حسنین کریمین کے یہاں، بہت اچھی دعوت کھائی اور دعوت کے بعد جب وہ باہر نکلے سامنے ایک جگہ تھی، اس جگہ پر دیکھا ایک آدمی ایسا لگتا تھا کوئی فقیر ہے اور سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے۔ ایک صاحب جو مہمان تھے وہ امام حسن یا حسین سے کہتے ہیں کچھ کھانا اس صاحب کو بھی دے دو، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں ارے وہ صاحب اسی گھر کے مالک ہمارے والد حضرت مولا کائنات ہیں، خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ ایسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے، یعنی دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہیں مگر خود کبھی دنیا میں نہیں چاہتے ہیں، خود کبھی دنیا کو پسند نہیں کیا، نہ کبھی اچھا لباس، نہ کبھی اچھا کھانا، بلکہ ایک دن دنیا لوگ کہتے ہیں ایک دن دنیا علی کے بارگاہ میں آئے تھے، علی مجھے اپناؤ۔ دنیا اللہ جب چاہتا ہے تو کسی چیز کو شکل دے دیتا ہے، اللہ نے دنیا کو عورت کی شکل دی اور عورت کی شکل میں دنیا مولا کائنات کی بارگاہ میں آئی۔ اے علی کب تک ان سوکھی روٹیوں پر کھجور کی گٹھلیوں پہ گزارا کرو گے؟ علی مجھے اپنا لو، میں دنیا ہوں، مجھے اپناؤ، تمہارے دسترخوان پہ دنیا کے سارے کھانے پڑے رہیں گے اور بڑے بڑے تاج تمہارے
ہمارے قدموں میں ہوں گے، مجھے اپنا لو۔ مولا کائنات کہتے ہیں لوگ تو نکاح کے بعد طلاق دیتے ہیں، اے دنیا میں نے تو نکاح سے پہلے ہی تجھے طلاق دے دیا ہے۔ ہمارا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کبھی دنیا کو دیکھا نہیں اور کھجوروں کی گٹھلیاں سوکھی جو کی روٹیوں پہ قناعت کرنے والا، آج جب مولا کائنات کا روزہ دیکھتے ہیں، اللہ اللہ کیا کسی بادشاہ کا محل ہوگا، کیا کسی وزیر مملکت کا محل ہوگا، 52 یا 53 ٹن سونا مولا کائنات کی صرف گنبد میں لگا پڑا ہے، اور اندر جھالیوں میں بہت اوریجنل ڈائمنڈ لگے ہیں۔ ایک ڈائمنڈ 2-2 4-4 لاکھ کا ہے۔ ایسے ہزاروں ڈائمنڈ مولا کائنات کے مزار اقدس کے اندر لگے ہیں۔ اور آپ دیکھو مولا کائنات کا جامع ابھی فقیر حاضر ہوا تھا کچھ مہینوں پہلے، الحمدللہ وہاں دیکھو لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت علی کے مزار کے ایک کنارے پر بہت مزار ہے، اور اس مزار کو چاروں طرف سے جھالیوں میں گھیرا ہے، لوگ آ کر اس میں نذرانہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ میں نے دیکھا سنا کرتا تھا، مگر میں نے دیکھا دنیا کی ہر کرنسی علی کے قدموں میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ ریال وہاں پڑا ہے، ڈالر وہاں پڑا ہے، پاؤنڈ وہاں پڑا ہے، پیسہ وہاں پڑا ہے، اور دنیا کے ساری کرنسیاں وہاں پڑی ہیں۔ انڈیا سے جانے والا روپیہ ان کو نظر کرتا ہے، امریکہ و یورپ سے آنے والا ڈالر و پاؤنڈ پیش کرتا ہے، ملک عرب سے عرب مملکت سے آنے والا ریال پیش کرتا ہے، کویت سے آنے والا وہاں کی کرنسی، دبئی سے آنے والا درہم و دیران دیتا ہے۔ دنیا میں پیسوں کی جتنی قسمیں اور جنسیں ہیں، وہ ساری جنسیں تمہیں علی کے دربار میں ملے گی۔ کبھی تصور میں نے خیال کیا، اے علی دنیا میں تو کبھی ایک کھجور سے زیادہ نہ کھایا، دنیا میں کبھی جو کی روٹی ایک آدھی ٹکڑے سے آگے نہ بڑھے، ہمیشہ قناعت پہ رہے، ہمیشہ پیٹ بھر کے نہ کھایا، مگر آج دیکھو علی ساری دنیا تمہاری دہلیز پر کنیز بن کے کھڑی ہے۔ علی کہتے ہیں عالم تصور میں جواب دیتے ہیں، اے انسان، اے مجھ سے سوال کرنے والے، یہی تو فلسفہ علی سمجھانا چاہتا ہے۔ جو دنیا کو ٹھکراتا ہے، جو دنیا کو لات مار دیتا ہے، دنیا ان کی قیامت تک کے لیے لونڈی و کنیز بن جایا کرتی ہے، ان کی بارگاہ ان کی دہلیز کی کنیز بنتی ہے۔ دنیا آج بھی علی سے کہہ رہی ہے، آج بھی دنیا علی کے قدموں میں پڑی ہے اور کہتی علی آج تو اپنا لو، زندگی میں تو کبھی توجہ نہ کی، آج تو ایک نظر ڈالو، مگر علی اپنی قبر میں آرام کرتے کرتے جواب دے رہے ہیں، لوگوں کو دنیا میں تیری ضرورت ہوتی ہے، علی نے جب دنیا میں تجھے نہیں دیکھا، آج تو علی قبر میں مولا کی کرم کے سائے میں سو رہا ہے، مولا کے انعام کے سائے میں سو رہا ہے، آج تمہاری طرف ہم کیسے دیکھیں گے؟ فلسفہ علی دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو دنیا کا ہوتا ہے دنیا اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھتی ہے، اور جو دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کے خزانے اسی کے قدموں میں ڈال کر اسے سرخروئی دیتا۔ یہی مولائے کائنات، یہی مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج دیکھو اللہ اللہ صرف 53 ٹن سونا مولائے کائنات کے گنبد میں لگا ہے، اللہ اللہ، اور دیکھو تو کیا نظارہ ہے، کیا وہاں کی رونقیں ہیں، اور اس فضا جس فضا میں کسی مولائے کائنات نے سانسیں لی ہوگی، جس فضا میں امام حسنین کریمین نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہوں گے، وہ فضا جہاں مولائے کائنات بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم مصطفیٰ اور تعلیم قرآن سے قریب کرتے ہوں گے، اس فضا میں جب سانس لیتے ہم لوگ قسم خدا کی مشاہ میں جاں معطر ہو جاتے ہیں، ایمان کو جلا مل جاتی ہے۔ ان کی دہلیز میں جا کر جب کوئی جبی سائی کر رہا ہے، ان کا منگتا اہل بیت کا نوازا ہوا، اور ان کی خاندان کا خانزادہ، ان کی خاندان کا نوازا، ان کا جو ہے خانہ زاد، جب ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی پیشانی بارگاہ علی میں چکاتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس محب اہل بیت کو عطا فرما دی۔ یہ مولائے کائنات آپ کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت میں متمکن ہوتے ہیں، اور آپ نے
جب تک چاہا 6 مہینہ اور کچھ دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے کام انجام دیتا ہے۔ پھر بہت سارے میٹر ایسے ہوئے جن کو لے کر بہت سارے معاملات ہوئے، جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، اور عثمان غنی کے قاتلوں کو لے کر اس پہ بھی جنگ ہو گئی۔ حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ ایک طرف اور ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے، مگر یہ سب لوگ جو ہے صحابہ اہل بیت اطہار ہے۔ ہمیں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، لوگ پھر پڑھ پڑھ کے ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، آگے چل کے امیر معاویہ کے مخالف اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ان سب کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعات بنائے، اس میں بھی عبرتیں اور نصیحتیں تھی۔ امام حسن مجتبی مولا کائنات کے بعد کوفہ میں امیر المومنین بنے، اور 40,000 کوفہ کے لوگوں نے امام حسن مجتبی پر کی دست حق پر بیعت کی، اور مگر خارجیوں کی ایک جماعت اس وقت رہی جنہوں نے کئی بار امام حسن مجتبی کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اب امام حسن ہو امام حسین ہو، یہ کون ہے جن کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان ابنی ہذی، یہ میرے دو شہزادے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور کہتے ہیں میرے دونوں صاحبزادے حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کہتے ہیں کہ میرے ان ابنین ہذین ریحانتی الجنہ، حضور کہتے ہیں میرے یہ دونوں صاحبزادے جنت کے پھول ہیں، اس لیے سرکار امام حسن کو کبھی حسین کو سونگھا کرتے تھے، یہ جنت کے پھول ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم احب نبھین ہذین و احبا امہما و اباہما انہو معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت کر جو میرے ان دونوں صاحبزادے حسنین سے محبت کرتا ہے، امہما و اباہما جو ان کی ماں ان کے باپ سے محبت کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ سب لوگ قیامت میں جنت میں درجے میں میرے ساتھ ہوں گے، انمائی فی درجتی میرے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اہل بیت حسنین کریمین مولا کائنات و جناب زہرا یعنی پنجتن پاک سے محبت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے، اے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسنین سے محبت کر، اور مولا میری امت میں احب من یحب ہو، مولا اس پوری دنیا میں تو اس سے بھی محبت کر جو میری امت میں اس حسین سے محبت کر رہا۔ یعنی یہ ساری فضیلتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنین کریمین کی بتائی، یہ اہل بیت کی فضیلت میں نے عرض کر دی۔ یہ امام حسنین کریمین جن کا بچپنا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ گزرا، کبھی سرکار مدینے کے بازار میں امام حسن کی انگلی پکڑے، امام حسین کی انگلی پکڑے، اعلی حضرت کہتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا صفتین کو۔ کبھی حسین کی انگلی کبھی حسن کی انگلی پکڑ کے سرکار چل رہے ہیں۔ انہیں نانا ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، اپنے چھوٹے بچے نواسے پوتوں کی انگلی پکڑ کر گھومتا ہے، اسے چلانا سکھاتا ہے۔ یہ محبت ہے نانا کی دادا کی، مگر اعلی حضرت نے کتنا زبردست خیال پیش کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت بچپنے میں امام حسنین کریمین کی انگلی پکڑ کر مدینہ میں چلا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں، چلا نہیں رہے ہیں، مصطفیٰ اس چلانے میں اپنے شہزادی کو کائنات کا دستگیر بنا رہے ہیں، اس کائنات کا ماوا و ملجا بنا رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے کتنا بڑا خیال پیش کیا۔ مجدد کون ہوتا ہے، اس کا خیال کیسا ہونا چاہیے، مجدد کی فکر کیا ہوتی ہے، مجدد کا اپنا معیار الگ ہوتا ہے۔ ایک مجدد قوم کو کسی فکر پیش کر رہا ہے، بتائیے امام علی مقام کے اس معاملے کو لے کر اعلی حضرت نے ایک کیسا محبت کا معیار پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا حسنین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا حسنین کو۔ اے میں قربان جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ کتنا بڑا کلام اعلی حضرت نے پیش کیا۔ ایک جگہ اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اے مولا صدقہ ان دو کا جن سے کہا میرے پھول ہے۔ حضور نے کہا تھا حسن میرا پھول، حضور نے کہا حسین میرا پھول۔ اعلی حضرت انہی دو کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ صدقہ
صدقہ ان دو کا یا رسول اللہ، صدقہ ان دو کا جن سے کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے شہزادے پھول ہیں یا رسول اللہ، حشر میں رضا کو بھی پھول بنا دے، ان کو بھی گل کی طرح بنا دے۔ صدقہ ان دو کا جن سے کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی اپنی محبت اہل بیت سے ہے، اپنا وقار اہل بیت سے ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اہل بیت سے دور کیا، وہ پڑھتا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو، مطالعہ نہیں کرتا اعلیٰ حضرت کو، چوک میں بیٹھ کر چند چنگو منگوؤں سے چند باتیں سن کر اعلیٰ حضرت پہ ٹپڑی کرتا ہے، گجراتی نہیں آتا ہے پڑھنا، امیر معاویہ پہ ٹارگیٹ پڑھتا ہے۔ دیکھ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نام ہے، اور اہل بیت کا جب ذکر کیا ہے، ارے امام حسین کا جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیا ہے، میں کیا کہوں، مسئلہ کسی بھی نوعیت کا ہو، بتانے والا مسئلہ بھیجنے والا کوئی ہے، مسئلہ کسی اور میٹر میں ہے، مگر جواب دیتے دیتے جب امام عالی مقام کا نام آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے 15 لقب سے امام کو یاد کیا ہے۔ شہزادہ گلگو قبا، دافع کرب و بلا، جگر پارہ مصطفیٰ، اصل علی فرع مرتضیٰ اور اصل مصطفیٰ۔ اور یہ اس طریقے سے مولا کائنات اور شیخ اور امام خاص کا امام حسن کا نام، امام عالی مقام کا نام لیا، جہاں امام حسن امام حسین کا نام آیا، کتنے کتنے القاب سے امام عالی مقام کو یاد کیا۔ آپ بتاؤ اردو کی تاریخ میں لوگوں نے اہل بیت کے تعلق سے کیا کچھ نہ لکھا، آج بھی لکھتے ہیں، لکھتے رہیں گے، ویسے ان کو لکھنا مبارک ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے صرف ایک جملہ امام عالی مقام کے تعلق سے کہا ہے، حسین دافع کرب و بلا، شہزادہ گلگو قبا، یہ شہزادہ گلگو قبا، شہزادہ گلگو رخا امداد کو، یہ شہزادہ گلگو قبا، شہزادہ گلگو رخا۔ اردو میں لکھنؤ اور ہندوستان کے بڑے بڑے ادیبوں نے اہل بیت اور حسین کی تعریف کی ہے، مگر قسم رب کعبہ کے سب لوگوں کو لیا، اعلیٰ حضرت نے جس لفظ سے حسین کو یاد کیا ہے، اردو کی تاریخ میں ایسا کسی نے اہل بیت کو یاد نہیں کیا، ایسا کسی نے یاد نہیں کیا۔ دافع کرب و بلا، شہزادہ گلگو رخا، شہزادہ گلگو قبا امداد کو۔ یہ شہزادہ گلگو قبا کیا ہے، شہزادہ گلگو رخا کیا ہے، یہ وہ لفظ ہے، یہ اس بات کی خبازی ہے، مجدد اپنے وقت کا سب سے بڑا محب اہل بیت ہے، ان کی کتابیں اس پہ شاہد ہے، ان کا قلم اس پہ شاہد ہے، اور اہل بیت سے محبت پہ جو لکھا ہے، ان کی وہ نعتیں منقبتیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ اپنی صدی میں اہل بیت سے محبت کرنے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا سمجھائیں جنہیں صحیح طرح سے کتابیں پڑھنا نہیں آتی ہیں، پڑھو اعلیٰ حضرت کیا چیز ہیں، اللہ اللہ کس شخصیت کا نام ہے۔ ارے لوگ تو پوچھ کے بتاتے ہیں کیا ہے آپ کا، سید صاحب ہیں، اچھا اچھا، لوگوں کو بتایا جاتا ہے تب پہچانتے ہیں کہ سید ہے۔ جو خوشبو سے پہچان لیتا ہے سید کو وہ اعلیٰ حضرت ہے، جو خوشبو سے پہچانے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ بتائیے یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے میں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر اس بات کی دلالت ہے۔ میں ایک جگہ 1-2 سال پہلے کوئی ویڈیو میرے پاس آیا تھا، یہ میں کہیں دیکھ رہا تھا نیٹ پر، ایک شیعہ کا مولوی تقریر کر رہا تھا لکھنؤ وغیرہ کا، اردو میں تقریر کر رہا تھا، مگر تقریر کرتے کرتے جب اپنی تقریر کو دھماکے دار بنانا ہے اہل بیت کے تعلق سے تو آخر میں جوش میں کہتا ہے، اس لیے ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس وقت کا شیعہ جو اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا مخالف مانا جائے، مگر وہ بھی جب اپنی خطاب و تقریر کو لچھے دار بنانا چاہتا ہے، اہل بیت کی فضیلت بولتا ہے، تو شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، اسی کا سہارا لے کہتا تھا۔ اسی لیے ہندوستان کے شاعر نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ارے کہہ نہیں دیتا، وہ شاعر کا نام امام احمد رضا،
بتائیے یہی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور۔ حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اللہ اللہ کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، خود نور ہے فاطمہ زہرا، حضور فرماتے میرے جسم کا ٹکڑا، بنت نور نور کی بیٹی ہیں، زوج نور نور کی بیوی ہیں علی کی، اور ام نور و نور دو نور کی ماں ہیں، ایک حسن دوسرے حسین۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ دے لہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز ہے اللہ، اس نور کے صدقے میں ہماری جھولی میں بھی نور کا ٹکڑا ڈال دے، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا، انبیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس واسطے تجھ پر آتا سچا نام نور کا، اور اس واسطے آتا تجھ پہ سچا نام نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ پورا اہل بیت عطا صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے لکھا ہے، آخر میں کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور۔ غزل لکھا تھا مگر اہل بیت کا جب ذکر کیا تو یہ غزل قصیدہ بن گئی، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ لکھنا چاہتا تھا غزل مگر جب ذکر اہل بیت کا کیا تو یہ غزل قصیدہ بن گئی۔ جو مرتبے ہوتے ہیں غزل نظم منقبت اور قصیدہ اس کے درجے ہیں، جو قصیدے کا درجہ سب سے آگے ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام اور حسین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی محبت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچی عقیدت اہل بیت کے ساتھ، اور حشر میں اللہ تعالیٰ ان کے نانا گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو بہرا مند فرمائے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے۔